نہیں ملے گا. گناہگاروں کے پاس جائیں. یسوع نے کیسی زندگی بسر کی؟ دنیا پر کیسے غالب آئے؟ دنیا پر کیسے غالب آئے؟ وہ دنیا میں رہتا لیکن دنیا کی سے کام نہیں کرتا تھا. دنیا کیسے کام نہیں کرتا. دنیا کی سی خواہش اس کے اندر نہیں آئی. اور 33.5 سال کتنی زندگی تھی یسوع مسیح کی جو اس زمین پر گزاری؟ 33.5 سال. 33.5 سال تک اس کی زندگی میں کوئی گناہ نہیں آیا. آمین. کتنے سال تک؟ 33.5 سال تک انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا. اگر میں یہ سوال کروں کہ آپ میں سے کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہو جس نے گناہ نہ کیا ہو تو کوئی بھی ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا. کیونکہ ہم میں سے اکثر ایسے ہیں جو بار بار گناہ کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو توبہ کرنے کے بعد پھر دوبارہ گناہ کرتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا کو بے وقوف بناتے ہیں, دنیا کے سامنے روحانی ہونے کا ناٹک کرتے ہیں. لیکن جب انہیں پردے کے پیچھے دیکھا جائے تو وہاں ان کی زندگی گناہ اور نفرت اور غلاظت سے بھری ہوئی ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے کہ تم وہ سفیدی پھری ہوئی قبریں ہو جو اوپر سے تو صاف ستھری دکھائی دیتے ہو لیکن اندر نجاست اور گندگی بھری ہوئی ہے. جو کچھ اندر بھرا ہے وہی زبان پر آتا ہے. جو کچھ اب پردے کے سامنے ہو وہی کچھ آپ کے پردے کے پیچھے بھی ہونا چاہیے. آمین. جب آپ لوگوں کے سامنے راست باز بنتے ہو تو جب لوگوں سے الگ ہو جاؤ تو بھی آپ راست باز ہو. آمین. حضرت یوسف کے بارے میں جو اسرائیل کا 11واں بیٹا تھا, کتنے لوگ جانتے ہیں اس کے بارے میں؟ اسرائیل کا 11واں بیٹا یوسف, اس کی زندگی میں ایسا موقع آیا وہ مصر میں جب مصر میں چلا گیا تو مصر کا جو وزیر تھا پوتیفار, اس نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت جوان ہے اور اس میں یوسف نے خاص بات پائی جاتی. غور سے سنیں, یہاں لوگ روحانی ہونے کا دعویٰ بہت کرتے ہیں لیکن روحانی میں کچھ صفات ہیں. یوسف کے اندر ایک خاص خوبی کہ مصر کے سارے آقا جو تھے وہ چاہتے تھے کہ یوسف ہمیں مل جائے. پھر یوسف کی بار بار بولی لگتی, جو زیادہ پیسے دیتا وہ یوسف کو لے جاتا. یوسف بار بار بیچا جاتا تھا مصر کو. یوسف کی ایک بڑی خوبی تو یہ تھی کہ وہ خوبصورت تھا, جوان تھا, اور اس سے بڑھ کر جو بڑی خوبی تھی وہ یہ تھی کہ یوسف جس کام کو ہاتھ لگا دیتا خدا اس کام میں برکت دے دیتا. یوسف جس گھر کے پاس سے گزر جاتا خدا اس گھر میں برکت دے دیتا تھا. روحانی آدمی کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ جس کام کو بھی ہاتھ لگائے گا خدا اس کام میں برکت دے دے گا. آمین. یہ خدا کا وعدہ ہے. پوتیفار نے بڑی رقم دے کر یوسف کو خرید لیا, اپنے گھر میں لے گیا. جب اسے اپنے گھر میں لے گیا تو پوتیفار کی بیوی جو ابھی جوان تھی اس کی نظر یوسف پر بری ہو گئی اور وہ یوسف کو بار بار فورس کرتی تھی کہ تو میرے ساتھ گناہ کر, لیکن یوسف اس سے بچتا رہتا. ایک دن اچانک یوسف کے ساتھ بڑا دھوکہ ہوا. وہ سب نوکروں کو گھر سے نکال دیا اور یوسف کو بلا لیا کہ مجھے تجھ سے ضروری کام ہے. یوسف صرف اپنی مالکن سے وہ کام کرنے کے لیے گیا کہ کیا کام ہے, کس کام کے لیے اسے بلایا گیا. اس نے جلدی سے دروازے بند کر دیے. اس کو کہا کہ میرے ساتھ گناہ کر, اب کوئی نہیں دیکھ رہا. یوسف نے اسے یاد دلایا کہ جہاں کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا وہاں آسمان کا خدا, اسرائیل کا خدا دیکھ رہا ہوتا ہے. اسرائیل کے خدا کی آنکھ ہر جگہ پر دیکھتی ہے. آمین. تو میں خدا کے دیکھتے ہوئے گناہ نہیں کر سکتا. آمین. آپ انہیں یہ بتائیں زمین پر کون سی ایسی جگہ جہاں خدا نہیں دیکھتا؟ زمین پر کون سی ایسی جگہ ہے جہاں خدا کی نظر نہیں جاتی؟ حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ اگر میں آسمان پر چڑھ جاؤں تو وہاں بھی تو ہے, اگر سمندر کے پار چلا جاؤں تو وہاں بھی تو ہے, اگر پاتال میں جا کر بستر بچھاؤں تو خدایا تیری روح وہاں بھی مجھے دیکھتی ہے, تیری روح سے میں بچ کر کہاں جاؤں. 24 گھنٹے ہر انسان کو خدا کی آنکھ دیکھ رہی ہے. آمین. اب انہیں یہ بتائیں کہ یوسف نے اس لیے گناہ نہیں کیا کہ خدا دیکھ رہا تھا. جب ہم لوگ گناہ کرتے ہیں, جب ہم سے گناہ ہو جاتا
جاتا ہے. کیا اس وقت خدا نہیں دیکھ رہا ہوتا؟ اس وقت خدا نہیں دیکھ رہا ہوتا. خدا اس وقت نہیں دیکھ رہا ہوتا. لیکن وجہ کیا ہوتی ہے کہ انسان کا ضمیر مر جاتا ہے. جو مردہ ضمیر انسان ہوتا ہے وہی خدا کے سامنے گناہ کرتا ہے. زندہ ضمیر انسان خدا کے سامنے گناہ نہیں کر سکتا. انسان کا ضمیر کیا چیز ہے؟ میں نے آپ کو بتایا انسان کا ضمیر خدا کا چراغ ہے. خدا نے انسان کے اندر ایک چراغ رکھا ہوا ہے جو اسے روشن کرتا ہے, جو اس کی راہوں کو روشن کرتا ہے, جو اسے نیک و بد کی پہچان عطا کرتا ہے. انسان کا ضمیر, ایمانداری سے بتائیں آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کا ایسا تجربہ ہوا ہو کہ کبھی وہ غلط کام کرنے لگے ہوں تو ان کے دل میں یہ بات آئی ہو کہ نہیں یار یہ غلط ہے؟ کبھی ایسا ہوا کہ وہ کام ایسا غلط ہونے لگا ہے تو آپ کو فوری طور پہ آیا کہ نہیں یار یہ غلط ہے؟ وہ جو بتاتا ہے نا غلط ہے, وہ خدا کا چراغ ہے جو اس نے انسان کے اندر رکھا ہوا. اور بہت سارے انسان کا سارے انسان جو گناہ کرتے ہیں ڈیفینیٹلی جب وہ گناہ کرتے ہیں تو خدا کا روح, خدا کا چراغ انہیں روشنی دیتا ہے کہ یہ غلط ہے. جب وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ غلط ہے, اس کے باوجود وہ خدا کی بات کو جھٹلاتا ہے, کہتا ہے نہیں یار ساری دنیا کرتی ہے, سارے انسان کرتے ہیں. وہ کہتا ہے نہ کر, تو جہنم میں جائے گا, آخرت میں کیا کرے گا, خدا کو کیا جواب دے گا, خدا کا سامنا کیسے کرے گا. پھر انسان کہتا ہے ساری دنیا کرتی ہے, جب سارے خدا کو جواب دیں گے ہم بھی جواب دے دیں گے. خدا رحیم اور کریم ہے, کچھ نہیں ہوتا, خدا رحم کرے گا. پھر ہم وہ گناہ کر لیتے ہیں, اور جب ہم گناہ کر لیتے ہیں, آپ کا یہ بھی تجربہ ہوا ہوگا کہ جب آپ نے گناہ کر لیا, گناہ کرنے کے بعد جب آپ اس گناہ کی جگہ سے پیچھے ہٹے, پھر کوئی آواز آپ کے ذہن میں آتی ہے یار تجھے غلط کیا, تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایسا ہوتا نہیں ہوتا. اب پہلی بار جب ہوا اس وقت ہوا کہ خدا کے چراغ نے آپ کو گناہ کرنے سے منع کیا کہ نہ کر. جب آپ گناہ کر گئے, گناہ کر کے آپ پیچھے ہٹے, تو پھر خدا کے چراغ نے آپ کو آواز دی بیٹا تم نے غلط کیا ہے. اب دوسری بار آواز دینے کا مقصد یہ تھا کہ توبہ کر لے, توبہ کر لے. توبہ کا مطلب پتہ کیا ہے؟ توبہ کا مطلب یہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کر لیا تو توبہ کر لی, یا اللہ معاف کر دے, یا خدا معاف کر دے. لیکن توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے معافی مانگنا. توبہ کا مطلب یہ ہے کہ خدا میں نے یہ گناہ کر لیا, میں نے یہ بوتل نیچے گرا دی, لیکن میں توبہ کرتا ہوں, میں اس بوتل کو دوبارہ اٹھا کے وہاں رکھتا ہوں. توبہ کا طریقہ یہ ہے, توبہ کا طریقہ یہ ہے میں اس بوتل کو, یہ بوتل میں نے گرا دی, لیکن اس بوتل کے اندر جو تھا وہ ضائع ہو گیا, لیکن بوتل کو اٹھا کے دوبارہ وہاں رکھتا ہوں اور میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں, خدا مجھ سے یہ غلط ہو گیا, اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد یہ غلطی نہیں کروں, اور دوبارہ اس غلطی کو نہ کرنے کا مطلب ہوگا.